کل شام سے اور آج صبح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واویلا رچایا جا رہا ہے کہ نیب اور انتقامی کارروائیوں کی جو ایک داستان ہے وہ آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیب، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نیب ایک خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ وہ حکومت کے تابع نہ تھا نہ ہے اور نہ کوئی اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ نیب جس قانون کے تحت کام کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ یہ قانون ہمیں ملا اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے۔ نیب کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے، ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں، سیٹ اپ ہے، اس میں پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں، ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں۔ ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا۔ ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی کہ جو سوالات تھے ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کریں، تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے، اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب اگر وہ ٹریل دے دیتے، منی ٹریل دے دیتے، اگر وہ وضاحت پیش کر دیتے تو شاید یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی۔ نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ڈاکٹر بابر اروان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے، لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے، اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے، مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے۔ وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا۔ اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت، نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے، ان کو کنیکٹ مت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی، نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو وہ obviously حکومت کو منظور نہیں تھا، تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو منظور نہیں تھا، وہ ان کا مطالبہ مسترد ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر انہوں نے میٹنگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ واک آؤٹ کر گئے۔ پھر بامر مجبوری مجھے وہ ڈاکومنٹ جس میں جو ان کا جوائنٹ ڈاکومنٹ تھا، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک مشترکہ کاوش تھی، جس میں 34 ترامیم کا مطالبہ تھا، وہ مجھے اسمبلی میں اس کا ذکر کرنا پڑا، اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا
کہ آج یہ فیٹف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی. اور میں بارہا انہیں کہتا رہا. خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے، ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے. لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں، کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں، این آر او کی کیا بات کرتے ہیں. آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑے. این آر او انفیکٹ ہے کیا؟ این آر او ریلیف کا نام ہے. این آر او ایک بچاؤ کا پروگرام تھا اور ایک اس کو اپنا وہ نجات کا ایک راستہ سمجھتے تھے، اس کی آڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. حیرانی کی بات ہے جب کوئی نیب کارروائی کرتا ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہوتی ہے تو تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے. جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا تو ہم اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے. ہوتا کون ہے کوئی پوچھنے والا؟ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر مہذب معاشرے میں ہر آدمی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. مثال کے طور پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیے گئے تو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر کہ کئی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کس کو جرت ہوتی ہے ہم سے پوچھنے کی. اب دیکھیے یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں. نیب جو کہہ رہی ہے اس میں وزن نہیں ہے. آپ نیب کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ بابر اعوان بھی موجود ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نیب کا کوئی بھی ادارہ نیب کے تابع نہیں ہے. نیب کا بنایا قانون پاکستان تحریک انصاف کا تیار کردہ قانون نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ خواجہ آصف منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں. 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں نے فیٹف قانون میں نیب کے قوانین پر بلیک میلنگ کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے ذاتی مفاد تلاش کر کے ڈاکومنٹس منی ٹریل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر ایک جستجو کے بعد انہوں نے سال ہا سال پرانا ریکارڈ 40 سال پرانا with documentary evidence عدالت کے سامنے رکھا. عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا، اپنے آپ کو سرخم تسلیم کیا اور سارے شواہد دیے، سارا ایویڈنس دیا اور عدالت نے اس کو تول کر انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اپنے کہنے سے کوئی نہیں بن جاتا. عدالتی کارروائی کے بعد اپنے جوابات کے ذریعے، اپنی منی ٹریل کے ذریعے انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً صادق اور امین ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ راستہ ایک سب کے سامنے ہے. اسی راستے کو اپنانا مناسب ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں، وہ سیاسی انتقام کے پیچھے نہ چھپے. وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹریل ہے، یہ ایسٹ بنا، یہ ذرائع تھے، یہ آمدن تھی، ایسے بنا، تو بات ختم ہو جائے گی. آپ جواب بھی نہ دیں اور کہیں کہ سوال بھی کوئی نہ کرے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں، ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں، لیکن احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے.